دیا وہ اس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات میرا 17 سالہ شوہر مجھ سے شرما کر میرے قریب ہی نہیں آ رہا تھا اور میں ڈاکٹر تھی۔ میں نے سوچا مجھے خود ہی ہمت کرنی پڑے گی، لہٰذا اپنے جذبات ٹھنڈے کرنے کے لیے میں نے خود ہی اس کو پکڑ کر اپنے قریب کیا، پھر اسے سینے سے لگایا اور پھر اپنا ایک ہاتھ اس کی شلوار۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میری پیدائش ایک ایسے گاؤں میں ہوئی جو بہت پرانا اور روایتوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے ہر چیز پر پرانی رسموں کا سایہ ہو۔ یہاں عورتوں کے لیے پڑھائی لکھائی کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی کتاب ہاتھ میں پکڑ لیتی تو پورا گاؤں اسے برا بھلا کہتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ عورت کا اصل مقام چولہا، برتن اور کھیتوں میں کام کرنا ہے۔ میں بچپن سے ہی ان سب باتوں سے الجھی رہتی تھی، لیکن میرے والد صاحب ایک الگ ہی مزاج کے انسان تھے۔ ان کا دل وسیع اور دماغ روشن تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹی بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک جیسے انسان ہیں اور دونوں کو برابر موقع ملنا چاہیے۔ میں ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم دیکھتی تھی، جیسے وہ دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ بابا گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، دن بھر کام کرتے، مگر شام کو میرے پاس بیٹھ کر کہتے، میں تمہیں پڑھاؤں گا، تم بڑی ہو کر ڈاکٹر بنو گی اور لوگوں کی خدمت کرو گی۔ یہ سنتے ہوئے میرا دل خوشی سے بھر جاتا، مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی لگتا کہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو بابا کو کتنی باتیں سننی پڑیں گی، کیونکہ یہاں کے لوگ کسی کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مگر بابا ڈٹے رہے، انہوں نے کبھی کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ میں اکلوتی اولاد تھی، کوئی بھائی نہیں تھا، سب کی نظریں ہم پر تھیں، اس لیے بابا کو قدم قدم پر احتیاط کرنا پڑتی تھی۔ وہ مجھے چوری چوری پڑھنے کے لیے شہر بھیجتے تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر ہم ایسے نکلتے جیسے کہیں رشتے دار کے گھر جا رہے ہوں، لیکن اصل میں وہ مجھے پڑھنے بھیج رہے ہوتے تھے۔ راستے میں وہ اکثر کہتے تھے، بیٹی، اگر میں نے تجھے پڑھا دیا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ میرے دل میں نقش ہو گئے تھے۔ کالج کا سفر بہت مشکل تھا، وہاں جا کے بھی دل میں ڈر رہتا کہ کوئی پہچان نہ لے کہ میں اسی روایتوں والے گاؤں کی ہوں۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، دن رات محنت کی، اور جب میں ڈاکٹر بن گئی تو میری خوشی سے زیادہ بابا کی آنکھوں میں روشنی دیکھنے لائق تھی۔ ان کی محنت رنگ لائی تھی، انہوں نے اپنے خواب کو حقیقت بنتے دیکھا تھا۔ اس دن وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے اور پھر بس اتنا کہا کہ اب میں سکون سے مر سکتا ہوں، میری بیٹی وہ بن گئی ہے جو میں چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہم گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے کیونکہ وہاں رہنا اب ممکن نہیں تھا۔ سب لوگ ہم سے ناراض تھے، کہتے تھے کہ ہم نے گاؤں کی عزت خاک میں ملا دی ہے، مگر بابا نے کسی کی بات نہیں سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو اپنی قسمت خود لکھنی چاہیے۔ اب شہر کی زندگی شروع ہوئی تو مشکلات بھی نہیں آئیں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی ابھی میری نوکری شروع نہیں ہوئی تھی، ہاؤس جاب باقی تھی اور بابا کے پاس اب پیسے نہیں بچے تھے۔ ان کی دکان وہیں گاؤں میں رہ گئی تھی، جس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ گھر کے خرچے کے لیے بھی مشکل ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے کئی دن ادھار پر کھانا کھایا، مگر بابا نے کبھی ہار نہیں مانی۔ پھر ایک دن ایسی خبر آئی جس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دن جیسے ہماری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ میں صبح حسب معمول ہسپتال جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ بابا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجب سنجیدگی تھی اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو ہمیں بے چین کر گیا۔ وہ بولا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے بات کرنی ہے، اور پھر جو کچھ اس نے کہا اس نے میری زندگی کا راستہ بدل کر رکھ دیا۔ خبر آئی تھی کہ بابا کا جو ایک اکلوتا بھائی تھا، وہ اور اس کی بیوی دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ خبر سن کر بابا بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں اور کچھ چھپا رہے ہوں۔ میں ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آخر انہوں نے آہستہ سے کہا کہ اب ان کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، وہی اب ساری جائیداد کا وارث ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی، کیونکہ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ اس جائیداد میں ہمارا بھی حصہ تھا، جو صرف ہم سے اس لیے چھین لیا گیا تھا کہ ہم نے گاؤں کی روایتوں کے خلاف جا کر مجھے پڑھایا تھا۔ احمد ابھی بہت چھوٹا تھا، اسے یہ تک سمجھ نہیں تھی کہ اتنی بڑی جائیداد کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ دن بھر کھیلتا پھرتا تھا، اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگ اس کے ارد گرد کس نیت سے بات کر رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگ تو جیسے اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً یہ فیصلہ سنایا کہ احمد کو کوئی سنبھالے گا تو وہی جو اس کا خیر خواہ ہو،
اور اگر کوئی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے تو جائیداد اسی خاندان کے پاس رہے گی، ورنہ ساری جائیداد گاؤں کے نام کر دی جائے گی۔ جب بابا نے مجھے یہ بات بتائی تو میں کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہ سکی۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ یہ کیسے اصول ہیں، ان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بابا نے لمبی سانس لی اور کہا کہ تمہیں تو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کب کسی کے اصول کا کوئی مطلب ہوا ہے، سب کچھ رسموں اور دکھاوے کا کھیل ہے۔ مگر بیٹا، ہم اب بھی اسی گاؤں سے بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا پھر ہم کیا کریں؟ کیا اس بے معنی روایت کے آگے جھک جائیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے؟ بابا نے آہستہ سے کہا کہ دیکھو سمینہ، تم سمجھدار ہو، لیکن یہ بات کرنا بیوقوفی ہوگی، کیونکہ وہ جائیداد ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، جو ہم سے صرف اس لیے چھینی گئی تھی کہ ہم نے تمہیں پڑھنے دیا۔ اب اگر وہ ہمیں واپس مل سکتی ہے تو اسے چھوڑ دینا دانشمندی نہیں ہوگی۔ میں نے غصے میں کہا کہ ہمیں کسی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کماؤں گی، میری ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی میں اچھا خاصا کما سکتی ہوں، مہینے کے 1,00,000 کم از کم تو بن ہی جائیں گے۔ بابا میری بات سن کر مسکرائے، لیکن ان کی مسکراہٹ میں تھکن تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، پیسہ کمانا ایک بات ہے، لیکن زندگی بھر والدین کے لیے کماتے رہنا دوسری بات ہے۔ تم اپنی زندگی کے خوابوں کو کب تک روک کر رکھو گی؟ تمہیں بھی تو ایک دن اپنا گھر بسانا ہے، اپنا شوہر ہوگا، تمہاری ذمہ داریاں ہوں گی۔ تمہارا شوہر اگر تمہیں یہ کہہ دے کہ تم اپنے ماں باپ کو کچھ نہ دو تو تم کیا کرو گی؟ میں نے بابا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ پھر میں شادی نہیں کروں گی، میں بس آپ دونوں کے ساتھ رہوں گی۔ بابا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ انہوں نے نرمی سے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا بیٹا، دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، شادی تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم احمد سے شادی کر لو۔ میں چونک کر بولی، احمد سے؟ بابا، وہ تو مجھ سے بہت چھوٹا ہے، میں ڈاکٹر بن گئی ہوں، میری عمر 29 سال ہو چکی ہے، وہ تو ابھی کالج بھی مکمل نہیں کر پایا، میں کیسے اپنے سے چھوٹے لڑکے سے شادی کر سکتی ہوں؟ بابا نے کہا کہ عورت اپنے سے بڑے مرد سے شادی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مرد اگر بڑا ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، عورت تھوڑی بڑی ہو تو یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں؟ میں نے کہا بابا، یہ بات نہیں ہے، مرد کا مقام الگ ہوتا ہے، وہ اگر بڑا ہو تو بھی قابل قبول لگتا ہے، مگر عورت کا چھوٹے مرد سے رشتہ عجیب لگتا ہے۔ میں شہر میں رہتی ہوں، ڈاکٹر ہوں، میرے اپنے ساتھی، میرے ارد گرد کے لوگ، میرے سرکل کے لوگ سب سوال کریں گے کہ کیوں میں نے اپنے سے کم عمر لڑکے سے شادی کی، یہ کیسی کہانی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بابا خاموش رہے، کچھ دیر بعد بولے کہ بیٹا، بات صرف احساسات کی نہیں ہے، بات کروڑوں کی جائیداد کی ہے، یہ صرف زمین نہیں ہے، یہ تمہارے دادا کی میراث ہے جسے ہم واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر تم ہاں کر دو تو احمد اور ساری جائیداد ہمارے گھر آ جائے گی۔ میری ماں بھی پاس بیٹھی تھی، انہوں نے آہستہ سے کہا کہ بیٹی، بات سمجھنے کی ہے، نقصان کا نہیں۔ احمد تمہارے بابا کا بھتیجا ہے، برا لڑکا نہیں ہے، اگر تم شادی کر لو گی تو گھر بھی بچ جائے گا اور عزت بھی۔ ماں کی باتوں میں سکون تو تھا، مگر دل کے اندر عجیب سی گھبراہٹ تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی ایسے راستے پر جا رہی ہوں جس کا انجام مجھے نہیں معلوم۔ بابا نے آخر میں بس اتنا کہا کہ مرد ویسے بھی جلدی جوان ہو جاتے ہیں، 2-4 سال میں وہ تمہارے برابر کا لگنے لگے گا اور کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آخر پیسہ اور جائیداد ایسی چیزیں ہیں جن کے سامنے اکثر لوگ اپنے خواب قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر ہاں کر دی اور یوں ایک فیصلہ ہو گیا جس نے میری آنے والی زندگی کا رخ بدل دینا تھا۔ صرف ایک ہی بھروسے والی دوست تھی میری، جو میرے ساتھ شہر میں MBBS کر رہی تھی، اس کا نام سونیا تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت خوش مزاج لڑکی تھی، ہر مشکل میں میرا حوصلہ بڑھاتی تھی، میرے ساتھ ہنستی تھی اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ زندگی کو جتنا ہنستے ہوئے جیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ جب میں نے اسے اپنے بابا کے فیصلے کے بارے میں بتایا تو پہلے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی، اس کی ہنسی جیسے پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی، پھر وہ سنبھل کر بولی کہ یاد رکھ، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی بات ماننے والا ہو، اس کے آگے پیچھے گھومنے والا ہو، اور تیرا تو بڑا فائدہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ کم عمر شوہر تو ایک منٹ میں تیرا غلام بن جائے گا۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو میں ہنس بھی دی، مگر فوراً بولی کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ سونیا نے پھر سنجیدہ ہو کر کہا کہ عورت کے دل کی حالت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، وہ ایک طرف چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے اشاروں پر چلے، اس کا حکم مانے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر مضبوط ہو، اس کے کندھے وسیع ہوں، بات میں ٹھہراؤ ہو، ایک لیول اوپر ہو، تاکہ عورت جب اس کے پاس ہو تو اسے تحفظ کا احساس ملے۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر میں نے کہا
کہ تو نے تو MBBS کیا ہے لیکن باتیں نفسیات کی کر رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ اصل زندگی کی سائنس یہی ہے، انسان کا دل۔ میں نے کہا کہ میری تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل اپنے شوہر کے ساتھ لگے گا ہی نہیں۔ میں نے جب احمد کو آخری بار دیکھا تھا وہ تو اتنا سا بچہ تھا۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو پھر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ اے چل، اتنی پرانی بات کیوں یاد کر رہی ہے؟ اتنے سال گزر گئے، اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا۔ آج کل کے لڑکے جلدی جوان ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں، تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ لو جی، گاؤں بسا نہیں اور لٹیرے پہلے آ گئے۔ وہ پھر سے ہنسی لوٹ پھوٹ ہو گئی کہ پاگل نہ بن، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی باتوں سے میرا دل کچھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں خود کو ٹینشن میں نہیں ڈالوں گی۔ اس نے کہا کہ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچو، کیونکہ سوچ ہی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو دیکھنا سب اچھا ہوگا۔ اور ہم دونوں نے چائے پی کر بات ختم کی، مگر دل کے اندر ایک انجان سا خوف اب بھی بیٹھا تھا۔ شام کے وقت جب احمد آیا تو وہ بہت اداس تھا، چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ہاتھوں میں کاغذات کا ایک پلندہ تھا، وہ ساری جائیداد کے کاغذات تھے۔ بابا نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا گھر ہم ہیں۔ اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی انجان بوجھ میرے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ گاؤں والوں کو ہم نے پیغام بھیج دیا تھا کہ نکاح ہو گیا ہے اور نکاح نامے کی کاپی جلدی بھیج دی جائے گی تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ وہاں سے پیغام آیا کہ نکاح کی رسم جلد سے جلد ادا کی جائے ورنہ وہ اس فیصلے کو بدل دیں گے۔ میں نے بابا سے کہا کہ دھوم دھام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر شور مچایا تو جنہیں نہیں بتانا وہ بھی جان جائیں گے، بس سیدھا سیدھا نکاح کر لیتے ہیں۔ بابا نے میری بات مان لی اور یہ کہہ دیا کہ چونکہ بھائی اور بھاوج کی ابھی ابھی موت ہوئی ہے، اسی لیے ہم سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ احمد کو ہمارے گھر میں رہنے کے قابل بنانا ضروری ہے تاکہ کوئی یہ سوال نہ کرے کہ وہ یہاں کس رشتے سے رہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں جوان بیٹی ہے، اس لیے باتوں کا راستہ بند کرنا بہتر ہے۔ بابا نے احمد کے لیے نئے کھولے سے کپڑے خریدے، شلوار قمیص اس کی قد سے کچھ بڑی تاکہ وہ تھوڑا بھرا بھرا لگے اور بڑی عمر کا دکھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ مجھے بھی رکھ لو تاکہ چہرے پر تھوڑا سنجیدگی کا اثر آئے۔ نکاح کے دن سب کچھ سادگی سے ہوا، نہ کوئی گواہوں کی بھیڑ، نہ کوئی شور، بس ایک چھوٹے سے کمرے میں مولوی صاحب آئے، چند رشتہ دار گواہ بنے اور میرا نکاح احمد کے ساتھ پڑھا گیا۔ میری آواز نکاح کے وقت کانپ رہی تھی، دل میں سکون نہیں تھا، جیسے کچھ چھین رہا ہو، مگر میں بولی کیونکہ اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ احمد کے چہرے پر بھی عجیب سی الجھن تھی، وہ شاید اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ نکاح ختم ہوا، سب نے دعا دی، بابا کے چہرے پر اطمینان تھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں صرف چپ بیٹھی تھی، خوش نہیں تھی نہ ناراض، بس جیسے سب کچھ میرے اختیار سے باہر تھا، اور میں ایک ایسی کہانی کی کردار بن چکی تھی جس کا انجام مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ بابا کے پاس ساری جائیداد آ چکی تھی، وہ جن خوابوں کو برسوں سے اپنے دل میں دبا کر بیٹھے تھے اب وہ سب حقیقت بننے لگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے پرانے قرضے اتارے، ان لوگوں کو جنہوں نے مشکل وقت میں مدد دی تھی سب کو ایک ایک پیسہ واپس دیا، پھر شہر میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کا سوچا۔ ان کی آنکھوں میں برسوں بعد چمک تھی اور چہرے پر وہ سکون جو شاید زندگی میں پہلی بار دکھائی دیا تھا۔ اب کرائے کے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، جائیداد میں ایک بڑا پکا مکان بھی شامل تھا جس کے ایک حصے میں ہم نے رہائش اختیار کر لی۔ زندگی بظاہر سنور گئی تھی، مگر میرے دل کے اندر ایک خلا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیسے کروں۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، وہ رات جس کے بارے میں ہر لڑکی کے دل میں کئی خواب ہوتے ہیں، مگر میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو احمد ایک کونے میں بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر نہ شرم تھی نہ کوئی تاثر، بس ایک سادہ سا خاموش لڑکا، جیسے وہ خود نہیں جانتا کہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، سو جاؤ، کل بات کریں گے۔ وہ دھیرے سے بولا ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ادب تھا، جیسے وہ کوئی دور کا رشتہ دار ہو، نہ کہ میرا شوہر۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر چپ چاپ لیٹ گئی۔ رات بہت لمبی تھی، میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے۔ صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ تیار کیا، اس کے لیے پلیٹ میں پراٹھا رکھا اور کہا کہ آؤ کھا لو۔ اس نے نچلے لہجے میں کہا شکریہ باجی۔ میرا دل جیسے رک گیا ہو۔ میں نے ساکت ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہ بالکل معصوم انداز میں کھانا کھانے لگا، جیسے اسے احساس ہی نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اگر کسی بیوی سے شوہر غلطی سے بھی بہن کہہ دے تو بات مذاق میں ختم ہو جاتی ہے، مگر یہاں تو وہ سنجیدگی سے مجھے باجی کہہ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔
میں نے آ کر بابا سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کر دیا ہے، مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، اب میں کیا کروں، یہ رشتہ تو رشتہ نہیں لگتا۔ بابا نے گہری سانس لی اور کہا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، احمد ابھی بچہ ہے، اسے سمجھنے میں وقت لگے گا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دل نہیں مانا۔ میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی لگوا لی تاکہ زیادہ وقت گھر میں نہ رہوں۔ وہاں کے ماحول میں کم از کم میں اپنی الجھن بھول جاتی تھی۔ کچھ دن بعد پتہ نہیں کس نے ہسپتال میں سب کو بتا دیا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ اب ہر کوئی ٹریٹ مانگنے لگا۔ میں نے سب کو ٹریٹ دے دی، لیکن جب سب نے کہا کہ اپنے شوہر کی تصویر دکھاؤ تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میرے پاس تصویر نہیں ہے، فون خراب ہے۔ کبھی کبھی بہانہ یہ کرتی کہ وہ باہر گیا ہوا ہے اور تصویر دینا پسند نہیں کرتا۔ ایک دن سونیا نے بھی کہہ دیا کہ اب بس کر، وہ تیرا شوہر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر، تو نے اسے موقع ہی کب دیا۔ میں نے کہا کہ میں کوشش کر کے کیا کروں، وہ تو جیسے دل سے میرا شوہر بنا ہی نہیں۔ میں اس کے چہرے پر وہ تاثر ہی نہیں دیکھتی جو ایک مرد کے چہرے پر بیوی کے سامنے ہوتا ہے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، ہمارا آپس میں کوئی رشتہ سا بنا ہی نہیں۔ میں رات کو ہسپتال میں ہوتی اور دن میں سوتی۔ وہ صبح بابا کے ساتھ باہر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ بابا اسے اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگے تھے تاکہ وہ کاروبار سیکھ سکے۔ میں اسے کبھی کبھار دیکھتی تو بس ایک عام سا لڑکا لگتا۔ نہ وہ مجھ سے بات کرتا، نہ میں اس سے کچھ پوچھتی تھی۔ ہمارے درمیان خاموشی دیوار بن گئی تھی اور میں اندر ہی اندر سوچتی رہتی تھی کہ کیا یہ میری زندگی کا وہ انجام ہے جس کے لیے بابا نے ساری دنیا سے لڑائی کی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بس وقت گزر جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت میں وقت کے گزر جانے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بس انسان خود کو حالات کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، اور یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ مجھے اب ہر دن وہی پرانے دنوں کی طرح لگتا تھا، جیسے سب کچھ معمول پر آ گیا ہو۔ مگر اندر سے میں جانتی تھی کہ سب کچھ معمول پر نہیں آیا، بلکہ میں صرف یہ سمجھنے لگی تھی کہ شاید یہی میری زندگی ہے، یہی میرا نصیب ہے۔ 4 سال گزر گئے تھے اور احمد اب 20 سال کا ہو گیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وہ بچپنا نہیں تھا، اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ خود میں ایک نیا اعتماد محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ میں جب اس کو دیکھتی تھی تو حیران رہ جاتی تھی کہ یہ وہی احمد ہے جس کو میں نے اپنے گھر میں خاموش شرمیلا لڑکا دیکھا تھا، جو بات کرتے ہوئے نظریں جھکا لیتا تھا اور جس کے چہرے پر معصومیت بسی ہوئی تھی۔ اب وہ ایک مکمل جوان مرد بن چکا تھا۔ احمد صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا، پھر بابا کے ساتھ دکان پر چلا جاتا جہاں بابا نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا۔ کبھی وہ سامان اٹھاتا، کبھی گاہکوں سے بات کرتا اور کبھی دکان کی صفائی کرتا، اور بابا کی آنکھوں میں احمد کے لیے ایک فخر سا جھلکتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ میرا داماد نہیں، بیٹا ہے، اس نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اور واقعی احمد نے یہ بات ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف ایک ذمہ دار انسان نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا سہارا بھی ہے۔ میری ہاؤس جاب ختم ہو چکی تھی اور اب میں ہسپتال میں باقاعدہ کام کر رہی تھی۔ ایک دن ہسپتال سے واپسی پر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں چھتری بھول گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج گھر کیسے پہنچوں گی۔ اتنے میں ایک موٹر سائیکل آ کر میرے سامنے رکی۔ میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو احمد تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ وہ آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی جو بارش سے ہلکی ہلکی گیلی ہو چکی تھی۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر بوندوں کا جال سا بن گیا تھا، اور جب وہ بولا تو آواز میں ایک نرمی تھی جیسے ہر لفظ میں پیار چھپا ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ احمد، تم بارش میں کیوں آئے ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا کہ اگر آپ بھیگ جائیں گی تو ڈاکٹر صاحبہ بیمار ہو جائیں گی اور پھر گھر میں سب مجھے ہی الزام دیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھی تو احساس ہوا کہ میں پہلی بار اس کے اتنے قریب بیٹھی ہوں۔ اس کے کندھے سے ٹکراتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی اور بولا کہ مضبوطی سے بیٹھ جائیں، بارش کی وجہ سے راستہ پھسلن والا ہے۔ اگلے دن جب میں ہسپتال گئی تو سب میرے ساتھی ڈاکٹرز اور نرسز مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کل جو تمہیں لینے آیا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا میرا شوہر تھا، تو سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر تعجب اور تعریف دونوں جھلک رہے تھے۔ ایک نے کہا، اتنا خوبصورت شوہر تو فلمی ہیرو لگتا ہے۔ دوسری بولی کہ سمینہ، تمہیں تو بہت نصیب والا شوہر ملا ہے۔
میں ان کی باتوں پر صرف مسکرا دی، مگر دل کے اندر کچھ الگ ہی ہو رہا تھا، جیسے کسی نے میرے اندر کوئی سوئی چبھو دی ہو، اور وہ احساس آہستہ آہستہ میٹھے درد میں بدل گیا تھا۔ رات کو جب احمد واپس آیا تو میں نے پہلی بار اس سے لمبی بات کی۔ ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے، آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی، اور وہ میرے سامنے بیٹھا اپنے ہاتھوں سے چائے کی کپ سنبھالے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، آپ بہت تھک جاتی ہیں، دن بھر کام کرتی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، مگر جب تم بات کرتے ہو تو تھکن اتر جاتی ہے۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا کہ آپ کا انداز بہت الگ ہے، آپ میں وقار بھی ہے اور نرمی بھی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ احمد، تم بدرے بدرے لگ رہے ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ وقت سب کو بدل دیتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وقت نے واقعی اسے بدل دیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا، چہرے پر چمک تھی، باتوں میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا، میرے لیے کبھی چائے بنا دیتا، کبھی میرے لیے بازار سے پھل لے آتا، اور جب میں نائٹ ڈیوٹی سے واپس آتی تو میرے لیے ناشتہ تیار ہوتا۔ میں اس کے اس بدلے ہوئے رویے سے حیران رہ جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ میں اس کے قریب آنے لگی تھی۔ ایک دن میں ہسپتال سے واپس آئی تو دیکھا کہ احمد صحن میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے اور سامنے ایک چھوٹا سا گلدستہ رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج آپ کا پہلا دن ہے تنخواہ کا، تو سوچا آپ کو مبارک دوں۔ اس کے انداز میں اتنی سچائی تھی کہ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کہا کہ احمد، تم بہت اچھے ہو۔ وہ بولا کہ نہیں، میں بس وہ کر رہا ہوں جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان کی وہ دیوار ٹوٹ گئی جس نے ہمیں الگ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا، کبھی میری کتابیں دیکھتا، کبھی میرا اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر کھیلتا، اور کبھی بس خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ سمینہ، کیا تمہیں کبھی لگا کہ ہماری شادی وقت سے پہلے ہو گئی تھی؟ میں نے کہا، شاید ہاں، کیونکہ تم بہت چھوٹے تھے۔ اس نے کہا، لیکن اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں نا۔ میں نے کہا، ہاں، تم بڑے ہو گئے ہو، اور وہ لمحہ شاید ہمارے رشتے کا نیا آغاز تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا۔ اس کے مزاج میں نرمی تھی، باتوں میں شرافت تھی، وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ میرے لیے احترام ہمیشہ قائم رکھا، اور اس احترام کے پیچھے جو محبت چھپی تھی وہ دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میرے لیے اب صرف شوہر نہیں بلکہ میرا دوست بھی بن گیا تھا۔ میں جب بھی بیمار ہوتی وہ میرے پاس بیٹھا رہتا، میرا ماتھا چھوتا اور کہتا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو بھی علاج کی ضرورت ہے، تو میں مسکرا دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اب ہر وقت احمد کے لیے دھڑکتا ہے۔ میں جب صبح اٹھتی تھی تو سب سے پہلے اس کی آواز سننا چاہتی تھی، جب رات کو سوتی تھی تو اس کے قدموں کی چھاپ سن کر اطمینان ہوتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی کہ اگر میں نے احمد سے شادی نہ کی ہوتی تو شاید میری زندگی خالی خالی رہ جاتی۔ اب احمد کے ساتھ میرا رشتہ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ضرور تھا، مگر اس نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ ہمیشہ میرے سامنے ایک مضبوط مرد بن کر کھڑا رہا۔ میں نے خود اپنی زندگی میں پہلی بار یہ سچ محسوس کیا کہ شوہر اگر عمر میں چھوٹا بھی ہو مگر دل سے بڑا ہو تو وہ اپنی بیوی کو وہی عزت دے سکتا ہے جو ایک مرد کو دینی چاہیے۔ ہم دونوں شام کے وقت گھر کی چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے، چاند کو دیکھتے اور باتیں کرتے، کبھی اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے، کبھی گزرے وقتوں کی یادیں دہراتے۔ احمد کہتا کہ سمینہ، تم میری قسمت ہو، اور میں کہتی کہ احمد، تم میری دعا ہو۔ ہماری ہنسی اب گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ کاش یہ سب کچھ پہلے ہی ہو گیا ہوتا تو میری زندگی کے 4 سال یوں تنہائی میں نہ گزرتے۔ اب ہر دن خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر رات سکون سے گزرتی تھی۔ میرا گھر، میرا دل، سب کچھ مکمل ہو چکا تھا۔ میں اب جب آئینے میں دیکھتی تھی تو مجھے اپنے چہرے پر ایک نئی چمک نظر آتی تھی۔ شاید یہ وہی چمک تھی جو کسی عورت کے دل میں محبت آنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ میری زندگی واقعی بدل چکی تھی۔ اب وقت گزر نہیں رہا تھا بلکہ خوبصورت لگنے لگا تھا، اور میں ہر روز اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے احمد جیسا ساتھی دیا، جو نہ صرف میرا شوہر تھا بلکہ میری زندگی کا سکون بھی تھا۔ اللہ نے ہمیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا، دونوں ہی اتنے پیارے کہ جب میں انہیں دیکھتی تو دل خوشی سے بھر جاتا۔ وہ دونوں بالکل احمد جیسے لگتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی معصومیت، وہی چمک تھی جو احمد کی آنکھوں میں کبھی ہوتی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تھا احمد ان دونوں پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ صبح ان کے ساتھ کھیلتا، شام کو کہانیاں سناتا،
کبھی انہیں کندھوں پر بٹھا کر باہر لے جاتا اور میں دور سے انہیں دیکھتی تو دل سے شکر ادا کرتی کہ میرے رب نے مجھے اتنی مکمل زندگی عطا کی ہے، مگر شاید زندگی میں کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ میرے چہرے پر تھکن اور کام کے بوجھ نے اپنے نشان چھوڑ دیے تھے۔ ڈاکٹر ہونا اتنا آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ مریض کے دکھ کو محسوس کرنا اور ہر روز موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ میری ڈیوٹی کے اوقات لمبے ہوتے تھے۔ اکثر میں ہسپتال میں رات بھر جاگتی رہتی تھی اور پھر صبح گھر آتی تھی۔ احمد ہمیشہ میرے لیے چائے بناتا، ناشتہ تیار کرتا اور بچوں کو سنبھال لیتا۔ میں اکثر حیران ہوتی تھی کہ یہ وہی احمد ہے جو کبھی میرے سامنے شرمیلا سا بیٹھا کرتا تھا اور آج زندگی کے ہر موڑ پر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ گھر اور ہسپتال کے بیچ میں میری زندگی جیسے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں وقت سے دوڑ رہی ہوں، مگر پھر اچانک وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ بابا کی موت کی خبر جیسے میرے دل پر پہاڑ بن کر گری تھی۔ وہ ایک دم چلے گئے تھے۔ دل کے دورے نے انہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ ان کے جانے کے بعد میری دنیا جیسے ادھوری ہو گئی تھی۔ وہی بابا جنہوں نے مجھے گاؤں کی تنگ گلیوں سے نکال کر ڈاکٹر بنایا تھا، جنہوں نے لوگوں کے تانے سہے میرے لیے، جنہوں نے اپنی ہر خوشی قربان کی، وہ اب نہیں تھے۔ میں ان کے بغیر ایک لمحہ بھی سوچ نہیں سکتی تھی، مگر زندگی رکی نہیں تھی۔ احمد میرے ساتھ تھا۔ وہ میرے دکھ کو بانٹنے کے لیے ہمیشہ موجود رہتا تھا، میرے آنسو صاف کرتا تھا، کہتا تھا تمہارے بابا نے تمہیں کمزور نہیں بنایا، وہ تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ میں اس کے حوصلے سے جینے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر کچھ ہی عرصے بعد ماں بھی چلی گئی۔ ایک بیماری نے انہیں اتنی تیزی سے ہم سے چھین لیا کہ ہم سنبھلنے کا موقع ہی نہ پا سکے۔ ان دونوں کی موت نے میرے دل پر ایسی چوٹ ماری کہ میں جیسے اندر سے بوڑھی ہو گئی تھی۔ جسم ابھی جوان تھا مگر روح تھک گئی تھی۔ آئینے میں جب خود کو دیکھتی تھی تو لگتا تھا کہ چہرے پر وقت کے نشان گہرے ہو گئے ہیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ دائرے بن گئے تھے، بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ احمد اب مجھ سے ناراض ہوگا، وہ کہے گا کہ میں بدل گئی ہوں، مگر وہ تو جیسے میرے خیالوں کو بھی پڑھ لیتا تھا۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا، بلکہ الٹا میرے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے لگا تھا۔ احمد نے اپنی ڈریسنگ بدل لی تھی۔ وہ اب زیادہ سادے کپڑے پہنتا، سفید کرتے اور ڈھیلے پاجامے، جن میں وہ کبھی کبھی خود کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتا۔ وہ کہتا کہ اب ہم دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، تمہیں میری عمر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ اس کے یہ الفاظ میری آنکھوں میں نمی بھر دیتے تھے۔ میں اسے دیکھتی اور سوچتی کہ میں نے جو خواب کبھی گاؤں میں بیٹھ کر دیکھے تھے وہ سب احمد کی صورت میں پورے ہو گئے تھے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، کبھی کبھی ہم میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ کسی بات پر میں غصہ کر لیتی تھی تو وہ خاموش ہو جاتا، کچھ دیر بعد آ کر کہتا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے غصے کی دوا کون سی ہے؟ میں مسکرا دیتی تھی۔ وہ کہتا کہ دیکھو تم مسکرا دی ہو، بس یہی میری جیت ہے۔ ہماری ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں محبت چھپی ہوتی تھی، وہ محبت جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوئی بلکہ اور گہری ہوتی گئی۔ میں جانتی تھی کہ عورت شادی کے بعد، 2 بچوں کے بعد اور ذمہ داریوں کے بوجھ کے بعد ویسی نہیں رہتی جیسی پہلی ہوتی ہے۔ جوانی جیسے آہستہ آہستہ مانت پڑ جاتی تھی، اور میں تو ویسے بھی احمد سے بڑی تھی، مگر اس نے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم بوڑھی لگتی ہو یا تم میں پہلے جیسا حسن نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ تم میرے لیے ویسی ہو جیسی پہلے دن تھی۔ میں اس معاشرے میں رہ رہی تھی جہاں عورت کو اس کی شکل پر، اس کے رنگ پر، اس کے جسم پر باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اگر ناک تھوڑی موٹی ہو تو تانے ملتے ہیں، اگر رنگ سانولا ہو تو مذاق بنتا ہے، اگر مرد سے عمر میں ذرا سی بھی بڑی ہو تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ مگر احمد نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان سب کا نشانہ بن سکتی ہوں۔ وہ میرے لیے دیوار بن کر کھڑا رہتا تھا۔ جب لوگ کبھی مذاق میں بھی کچھ کہتے، وہ فوراً کہتا کہ میری بیوی میرا فخر ہے۔ میری زندگی اب پرسکون تھی، بچوں کی تعلیم اچھی جگہ پر جاری تھی، احمد اپنا کاروبار سنبھال چکا تھا، میں نے ہسپتال میں ایک سینئر پوزیشن حاصل کر لی تھی، اور ہمارے گھر میں محبت کا ماحول تھا۔ احمد کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے یہ سمجھا کہ سچا ہمسفر وہ نہیں ہوتا جو صرف خوشیوں میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دکھوں میں ہاتھ تھامے رکھے، اور احمد نے یہ بات ثابت کی کہ وہ میرا سچا ساتھی ہے۔ ایک دن رات کو جب سب سو گئے تو میں صحن میں بیٹھ کر چاند دیکھ رہی تھی۔ احمد آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار بارش میں موٹر سائیکل پر گئے تھے؟ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا ہاں، وہ لمحہ تو آج بھی یاد ہے۔ اس نے کہا کہ اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے وقت کچھ بھی کر لے۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ احمد، تم نے وہ وعدہ نبھایا ہے، تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا۔ اب میں اکثر سوچتی ہوں کہ گاؤں کے لوگ چاہے جیسے بھی تھے، روایتیں چاہے جتنی سخت تھیں، مگر اس گاؤں نے احمد کو جنم دیا، اور اگر احمد وہاں پیدا نہ ہوتا تو شاید میری زندگی اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ وہ گاؤں اچھا نہیں تھا، مگر اس گاؤں کا یہ شخص سب سے اچھا نکلا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ محبت عمر نہیں دیکھتی، رنگ نہیں دیکھتی، حیثیت نہیں دیکھتی، محبت صرف دل دیکھتی ہے۔ احمد آج بھی میرے ساتھ ہے، وہ میرے بچوں کا بہترین باپ ہے، میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہم دونوں اب بوڑھے ہو رہے ہیں، مگر دل ابھی بھی جوان ہے۔ کبھی کبھی شام کے وقت ہم دونوں چھت پر بیٹھے پرانی باتیں یاد کرتے ہیں۔ وہ ہنستا ہے، کہتا ہے، تم اب بھی ڈاکٹر صاحبہ ہی لگتی ہو۔ میں کہتی ہوں، اور تم اب بھی وہی احمد ہو جس نے بارش میں موٹر سائیکل روک کر مجھے کہا تھا کہ اگر تم بھیگ جاؤ گی تو سب مجھے الزام دیں گے۔ زندگی کے اس سفر میں نے بہت کچھ کھویا بھی ہے، مگر جو پایا وہ احمد کی محبت ہے، اس کی وفا ہے، اس کا ساتھ ہے۔ آج بھی میں جب رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو کہتی ہوں کہ پروردگار، اگر دنیا میں کوئی حقیقی سکون ہے تو وہ ایک سچے ہم سفر کے ساتھ رہنے میں ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے وہ ہم سفر ملا جو نہ صرف میرے ساتھ چلا بلکہ ہر موڑ پر میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ میں اب بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں، مگر احمد کے لیے آج بھی وہی سمینہ ہوں جو کبھی اس کے ساتھ بارش میں بھیگی تھی۔ وہ آج بھی میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ تمہارے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، اور میں دل ہی دل میں سوچتی ہوں کہ واقعی اگر زندگی ایک سفر ہے تو احمد میرا ہم سفر ہے جو آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گا۔